أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا معاه خلونا معاه يعلمنا يجرينا ينورنا للقرآن للقرآن للقرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یاد کرو جب تم نکلے اپنے گھر سے مومنوں کو ان کے مورچوں پر بٹھاتے ہوئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب دو گروہ ہمت ہارنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں بھی جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَهُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب تم کہنے لگے مومنوں سے کیا تم کو کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کو اللہ تعالیٰ بھیجے، تمہارا رب بھیجے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، یس انڈیڈ، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تم پر اسی دم وہ اتریں گے۔ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو مدد بھیجے تمہارا رب 5000 فرشتوں تھے نشان زدہ گھوڑوں پر۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور یہ تو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری نازل کی تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تمہارے دل قرار پکڑیں اس سے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ بالادست و حکمت والے ہی کی ہے۔ وَلْيَقْطَعْ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کرے اللہ بعض کافروں کو۔ وَيَكْبِتَهُمْ، اور انہیں ذلیل کرے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور پھر وہ محروم رہ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تیرا کچھ اختیار نہیں ہے، یا تو وہ توبہ کر لیں او یعذبہم وانہم ظالمون، یا اللہ عذاب دے انہیں اس لیے کہ وہ ظالم ہیں، ناحق ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور آپ پر غچی طاری ہوئی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسی ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ اس پر یہ تبصرہ ہے کہ ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔
آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا۔ یہ جو آیات ہوتی ہیں اس قسم کی، ان کے بارے میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ترجمہ کرتے ہوئے بھی، بیان کرتے ہوئے بھی حتی الوسع احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے۔ یہ دو مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو وہاں پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ترجمہ کیا جائے۔ مولانا رسول خان صاحب ایک بہت بڑے استاد تھے، انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور حدیث پڑھانے میں بے شمار شاگرد ہیں ان کے۔ تو ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کی کیا معاملہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب ترجمہ کرتے ہیں قل کا کہہ دو، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے، کون سا ترجمہ زیادہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کو نہیں چاہیے کہ بیچ میں ادب و احترام لے کر آ جائے۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ جیسے باپ بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا سارا خطاب کا حسن جو ہے وہ تم کہہ کر ہے، آپ کہہ کر نہیں ہے۔ باقی پھر دوسرا فرق جو ہے وہ ہمارے بعض جو علاقے ہیں اور بعض جو ڈائلیکٹ ہیں زبان کے ان میں تم نہیں ہے۔ مثلا اردو زبان کے اعتبار سے دہلی میں تم ہے، لکھنؤ میں تم نہیں ہے، وہاں چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ یہ کلچر کی بات ہے۔ ایک محاورہ جہاں پر وہ ہو وہ سوٹیبل لگتا ہے، اور اگر آپ اس کانٹیکٹ سے اس کو ہٹا دیں تو پھر وہ سوٹیبل معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن مجید اس بات کو کوٹ کرتا ہے تو اس میں زبان لڑکھڑاتی ہے کہ اگر کافروں کی بات یوں کی توں نقل کی جائے تو اس میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر نقل نہ کی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میں نے پہلے دن بیان کیا تھا کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہوگا کہ سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں بڑی کوتاہی کرتا رہا ہوں، اور ملازم کچھ بائی نیچر کم چور ہوتا بھی ہے، کم چوری بھی کرتا رہا ہوں، چوری بھی کرتا رہا ہوں، اب میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا، اس لیے کہ ہاشمیوں کے وہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں، چوری نہ کیا کروں، خیانت نہ کیا کروں۔ تو امیہ بن خلف بڑا خوش ہوا ہوگا اور وہ کہنے ہی والا ہوگا کہ تم مجھے ان کے پاس لے جانا، میں ان کو شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میرا ایک کھوٹا سکہ کھڑا کر دیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا لیکن، اس نے کہا لیکن کیا؟ اب آپ میرے رب نہیں ہیں۔ تو اس پر اس نے جو ریاکشن کا اظہار کیا ہوگا، کوسا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ۔ اب اس پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنے پر حضرت بلال کی انسلٹ ہو گئی۔ اب ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسلٹ بھی مقصود تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سین کو بیان اس طرح سے نہ کیا جائے تو اس نے کہا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، آقا اپنے غلام سے ایسے نہیں بولا کرتا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مینٹین کرنی پڑتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا، اللہ حضور کا رب ہے، وہ جیسے جی چاہے ٹوکے۔ بہرحال ہماری زبان پھر بھی تھوڑی سی لڑکھڑاتی ہے کہ ہم اس کو یوں کا توں کیسے کوٹ کریں، لیکن بہرحال یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو اصل سین ہے اس کی روح بھی برقرار رہے۔ باقی اس میں جو کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، سود مرکب. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور دوڑو اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے، اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ کہ جو چھپ کر اور اعلانیہ تکلیف میں اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش کی شکل میں، وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور ایسے باغات کی شکل میں ملے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت عمدہ اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، گزر چکے تم سے پہلے واقعات، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں پھرو گھومو، فَانْظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، وضاحت ہے، اور متقیوں کے لیے نصیحت. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ تو سست ہو جاؤ اور نہ ہی غم کھاؤ، جبکہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن رہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کچھ زخم پہنچا تو سال پہلے اس جیسا زخم انہیں بھی پہنچ چکا ہے کفار کو. ایگزیکٹلی سیم فکر ہے کہ غزوہ بدر میں 70 سردار قریش کے مارے گئے تھے، اور غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے ان کو جو ایمان لاتے ہیں اور لے پکڑے ان میں سے شہداء. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ پاک کرے اہل ایمان کو اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ نے ابھی تو تم میں سے جانے ہی نہیں کہ جہاد کرنے والے کون سے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے کون سے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس سے پہلے تو تم بڑی موت کی تمنا کیا کرتے تھے،
یعنی غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ینگ صحابہ نے تقریریں کی تھی کہ نہیں، ہم عورتوں کی طرح گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان جنگ میں مردوں کی طرح جائیں گے، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ اور اب لے لیا سواد تم نے، یہ انداز اس کا یہ ہے۔ اور اب جب موت سے ملاقات ہو گئی ہے تو آیا سواد۔ وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو بہت سے صحابہ انکلوڈنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت جواب دے گئی کہ جب حضور نہیں رہے تو پھر آگے اب کیا لڑنا۔ اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اور جب بالفعل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پھر صحابہ کرام کی یہی کیفیت ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی جان لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے اور یہی آیت کوٹ کی۔ تو حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو ایسا معلوم ہوا کہ ابھی نازل ہوگی۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی نفس کے لیے، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے، جو وقت معین لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے مطابق۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ ہو کر لڑے بہت سے اللہ والے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے ہمت نہ ہاری ان تکالیف پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچی۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، اور نہ ہی دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور اس کے سوا ان کی زبان پر اور کچھ نہ آیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتی سے درگزر فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، پھر اللہ نے ان کو دیا دنیا کا اجر بھی، دنیا کا ثواب بھی اور بدلہ بھی، اور آخرت کا بدلہ بہت خوب ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بر لوٹا دیں گے اور پھر تم نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ تمہارا سرپرست ہے، حامی اور ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے کمانڈ میں، حکم کے ماننے میں تنازع کیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تم نے دیکھا
جو تمہیں پسند تھا۔ یہ تبصرہ ہے ان 50 تیر اندازوں بلکہ 35 تیر اندازوں کے طرز عمل کے بارے میں جنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ ڈسپیوٹ پیدا کیا۔ ذہن میں ہے نا کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان احد میں پہنچے، انہوں نے احد پہاڑ کو اپنی بیک پر کر لیا اور رخ مدینہ منورہ کی طرف ہو گیا اسٹریٹجیکلی، اور ایک تھوڑے فاصلے پر دوسری پہاڑی تھی، اس پر آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے اور ایک کمانڈر مقرر کیا اور کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہمارے جسم کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب اوپر جو لوگ تھے، نیچے مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اوپر اب انہوں نے بحث شروع کر دی اپنے امیر سے کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جنگ تو ختم ہو گئی۔ اس امیر نے بہت کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ تم کسی بھی صورت یہاں سے نہ ہلنا، خواہ فتح ہو یا شکست۔ لیکن بہرحال 35 افراد امیر سے ڈسپیوٹ کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ ان پر تبصرہ ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے دنیا کے طالب بھی ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم ہی میں سے آخرت کے چاہنے والے بھی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے الٹ دیا تمہیں ان پر سے، یعنی ٹیبل ور ٹرن، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم سے درگزر فرمائی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑے عنایت کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے کہ اے اصحاب شجرہ ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، اصحاب شجرہ تو اس وقت نہیں تھے، اے انصار، اے مہاجرین آؤ، لیکن ایک پینک کی سی کیفیت جو تھی، وہ صحابہ جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور تمہیں غم پر غم پہنچا تھا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چلا جائے، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں پیش آئے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، اور پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن، امنۃ نعاسن، ایک اونٹ جو تمہیں امن دینے والی تھی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو اوورٹیک کر رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جانوں کا، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے بارے میں جاہلیت کے سے گمان میں پڑے ہوئے تھے، یقولون ھل لنا من الامر من شیء، اور کہتے تھے کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ قریش حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، اور کوئنسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی، وہ بدنیتی کی بنیاد پر تھی۔ لیکن صحابہ کرام نے جب تقریریں کی تو ہمیں شہادت چاہیے اور ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے آئے اور اعلان کیا کہ ہم باہر جا کر جنگ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، سب سے پہلا تو اس نے ایکٹ یہ کیا کہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ واپس چلا گیا کہ ہم خودکشی کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، تمہارا تو
دماغ خراب ہے معاذ اللہ، لہذا ہم جا رہے ہیں. اور پیچھے بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ ناکامی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ کیوں جی. قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، ابدی ہدایت ہے، اور آرگنائزیشن کے اندر ہمیشہ آپ کو یہ ملے گا. یعنی اصول یہ ہے کہ مشورہ دیا جائے اور پھر امیر پر بات چھوڑی جائے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. لیکن جب انسان کی نیت میں فطور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ امیر کہنے کو تو امیر ہو، لیکن وہ فیصلہ میری رائے پر کرے تو اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، اگر میری رائے پر عمل نہ ہو تو غلط ہے. اور یہ آپ کو ہر آرگنائزیشن کے اندر ایسے لوگ ملیں گے. اور اگر اپنی رائے کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ منتظر رہتا ہے کہ فیصلہ کب غلط ثابت ہو اور پھر میں یاد دلاؤں کیوں جی کہا نہیں تھا، للے جو سواد. یہ اصل میں نفاق کی علامتوں میں سے ہے. قرآن مجید کا اپنا ایک مخصوص انداز بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اور ہے، وہ بہت سادہ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. قرآن مجید نے نفاق کا مضمون خوب بیان کیا ہے، لیکن 1 2 3 کر کے نہیں بیان کیا. قرآن مجید ایونٹس کوٹ کرتا ہے اور اس میں منافقوں کے طرز عمل کو منافقین کے اقوال کی شکل میں، ان کے طرز عمل کی شکل میں ہائی لائٹ کرتا ہے. یہاں نفاق کی علامت امیر سے ڈسپیوٹ کرنا اور اپنی رائے پر عمل کرنے پہ مجبور کرنا، اور اگر رائے پہ عمل نہ ہو تو منتظر رہنا کہ کب رائے غلط ثابت ہو اور پھر میں کہوں کیوں جی. یہ علامات ہیں نفاق کی، اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایسا ہی ہوگا. عبداللہ ابن ابی نے 3 آدمیوں کو لے کر واپس گیا، منتظر رہا کہ ناکامی ہو تو پھر میں کہوں. اب اس کے بعد خم ٹھوک کر آیا میدان میں، لو جی لے لیا سواد تم نے، ہماری جو بات مانی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اور آئندہ ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا. اب یہ ہیں وہ الفاظ. یقولون کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء. امر جو ہے اس کا کئی معنی ہے. امر کے معنی حکم بھی ہے، اس کی جمع اوامر ہوتی ہے، اوامر اور نواہی. امر کے معنی کام بھی ہیں تو اس کی جمع امور ہوتی ہے. امر کے معنی جو ہیں وہ فیصلے کے بھی ہیں، جیسے یہاں پر ہے کہ فیصلوں میں کیا ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں. اور یہ بیماری جو ہے وہ کئی طرح سے آتی ہے. کبھی جمہوریت کو بیچ میں لا کر کے لو جی کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہونا چاہیے، امیر کو منمانی نہیں ہونی چاہیے امیر کی، یہ سب ایک ہی بیماری ہے. تو حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے. قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور کہتے ہیں کہ اگر فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ما قتلنا ہاؤنا، تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہہ دو کہ خواہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے بارے میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا تو بستروں پر پڑے ہوئے بھی مارے جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یعنی یہ جو ٹرائلز ہوتی ہیں یہ ملٹی فنکشنل ہوتی ہیں.
منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور مسلمانوں کی پرجنگ ہو گئی، یعنی ان کے اندر جو کمی اور کوتاہی تھی وہ آئندہ کے لیے صاف ہو گئی، اور یہ ایونٹ جو ہوا اس کے ذریعے سے یہ ہدایات قرآن مجید میں رجسٹر ہوئیں اور ہمارے لیے یہ ابدی ہدایت بن گئیں۔ اور اگر یہ واقعات پیش ہی نہ آتے، ویسے اگر ایسی انسٹرکشن دے بھی دی جاتی تو وہ بڑی ہوائی سی ہوتی، ان کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کوئی نہ ہوتی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ سینوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیچھے ہٹ گئے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو فوجیں آمنے سامنے تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً شیطان نے ان کو بہکایا اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ ان اللہ غفور الرحیم حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو مت ہو جاؤ ان کافروں کی طرح جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ جب وہ زمین میں نکلیں یا وہ غازی ہو جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو آج قتل نہ ہوتے، نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ایونٹ کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ زندگی دیتا اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں یا ویسے فوت ہو گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی مہربانی جو کچھ بھی یہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے حضور تم سب کا اکٹھے ہونا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جانثار عطا کیے تھے جن کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی تھی، لیکن بہرحال صحابہ کی جانثاری بھی اس میں بہت اہم تھی، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے کوئی کم جلیل و قدر پیغمبر نہیں تھے۔ ان کی قوم نے لڑنے سے انکار کیا، لہذا وہ ذلیل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جہاں حضور کا اشارہ ہوا وہاں انہوں نے جانیں نچھاور کر دی۔ ہاؤ اٹ واز پاسبل؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، یعنی سخت دل جو ہے یہ نرم دل کے مقابلے میں ہے۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کی تکلیف کو محسوس کرے وہ کیا ہے؟ نرم دل ہے۔ کسی کی پرابلم کو کنسیڈر کرے وہ نرم دل ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا اور اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، لیکن کوئی کورٹ مارشل نہیں ہوا۔ ورنہ وہ 35 تیر انداز جو ادھر کر نیچے آئے تھے ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا نا، نہیں ہوا۔ بلکہ دیکھیے کیا ہے، اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کے۔ لہذا 3 انسٹرکشنز ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا ان سے درگزر کرو۔
درگزر کیا ہوتی ہے کہ کسی غلط کام کو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو الاؤ کیا، چلو کنٹینیو، اس پر ایکشن نہیں لیا، اس کا نوٹس نہیں لیا، دیکھ لیا آپ نے کہ غلط ہے لیکن آپ اس کا نوٹس نہ لیں، اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عفو ہے، فاعف عنہم۔ لہذا آپ اپنے ساتھیوں سے درگزر کیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں کون ہے؟ وہ 35 افراد، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی کورٹ مارشل نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے اپنے رب سے استغفار کریں۔ مزید برآں وشاورہم فی الامر، اور ان کو فیصلوں میں ان سے مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن جب آپ فیصلے پر پہنچ جائیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ آگے چلیں اور ایگزیکیوٹ کریں اپنے فیصلے کو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، تمہاری مدد نہیں کرے گا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکل، مومنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز چھپا رکھے۔ ومن یغلل، اور جو کوئی چھپائے گا یعنی مال غنیمت میں سے کوئی اولے کر لے گا، یاتی بما غلہ یوم القیامت، تو قیامت کے دن چھپائی ہوئی چیز لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، چوری کا مال۔ ثم توفی کل نفس بما کسبت، اور پھر ہر شخص کو پورا دے دیا جائے گا اس کی کمائی کا بدلہ، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا بھلا وہ شخص کے جو تابع ہو اللہ کی مرضی کے، اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کا غصہ کمایا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اب تیسری دفعہ یہ چاروں باتیں آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلے آئی سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کی شکل میں، پھر اس کی قبولیت کا اعلان ہوا 18ویں رکوع میں، اور پھر اب تیسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ نے مومن پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، کیا جس وقت پہنچی تمہیں ایک تکلیف، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، اور تم اپنے دشمنوں کو اس سے دوہری تکلیف پہنچا چکے ہو، قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم نے حیرانی سے کہا ہے یہ کیسے ہو گیا، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو سیکیورٹی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس روز جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں تو اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جان لے، معلوم کرے کہ ایمان والے کون سے ہیں، سچے ایمان والے، ولیعلم الذین نافقوا، اور جانے کہ منافق کون سے ہیں۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو، پرے ہٹاؤ۔ قالوا، تو کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر واقعی ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم لازماً ہمارا ساتھ دیتے، لیکن یہ تو نورہ کشتی ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس روز وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ کہ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، بھائیوں سے کہتے ہیں، وقعدوا، اور خود بیٹھ رہے ہیں پیچھے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہمارے کہنا مانتے تو قتل نہ ہوتے. قل فادرؤوا انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ تم موت کو اپنے آپ سے پرے ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوشیاں مناتے ہیں اس پر جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت اللہ، بنعمت من اللہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت پر، وفضل، اور اس کی مہربانی پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا.